نمازی کا لباس۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نماز کے لیے بہترین لباس پہنتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو حضرت نے فرمایا، خدا بند عالم جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، لہذا میں اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو سجا کر پیش کرتا ہوں۔ مستحب ہے کہ نماز کے لیے ہم اپنا بہترین لباس پہنیں، لیکن مردوں کے لیے نماز میں کم سے کم لباس یہ ہے کہ وہ اپنے آگے اور پیچھے کو چھپا لے، اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے زانو تک چھپائے۔ خواتین نماز میں اپنے پورے بدن کو چھپائیں گی، لیکن چہرہ اور ہتھیلیوں کی وہ مقدار جو وضو میں دھوئی جاتی ہے اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن واجب مقدار کو یقینی طور پر چھپانے کے لیے بہتر ہے کہ چہرے کے اطراف اور کلائی کے نچلے حصے کو کچھ زیادہ مقدار میں چھپائے۔ البتہ اگر نماز پڑھنے والی خاتون کو معلوم نہ ہو کہ وہ حصہ جو نماز میں چھپانا چاہیے کھلا ہے اور نماز کے دوران اسے احساس ہو جائے، مثلا کوئی خاتون نماز کے درمیان محسوس کرے کہ اس کے سر کے کچھ بال مخنے وغیرہ سے باہر ہیں، تو اسے فوراً چھپا لینا چاہیے، اور ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ نامحرم کے سامنے عورت کے پردے کے خاص احکام ہیں جو بعد کے درس میں بیان ہوں گے۔ شرائط لباس نماز گزار۔ نمازی کے لباس میں پاک ہونے کے علاوہ اور دوسری چند شرطوں کی رعایت ضروری ہے۔ حالت نماز میں جو لباس بھی آدمی پہنے ہو اس کا مباح ہونا ضروری ہے، لہذا اگر لباس کا کوئی جز بھی غصبی ہو یا یہ کہ حرام پیسے مثلا رشوت یا وہ پیسہ جس پر خمس و زکوٰۃ وغیرہ نہ نکالا گیا ہو، مگر یہ کہ بعد میں یاد آئے کہ یہ کپڑا غصبی ہے، تو اس میں بھی نماز باطل ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز گزار کے ساتھ مردار کا کوئی جز نہ ہو، چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو یا کسی دوسری شکل میں۔ مردار کی قسمیں اور اس کے احکام مجموعہ نور احکام کے تیسرے درس میں تفصیل سے ذکر ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شرط یہ ہے کہ لباس حرام گوشت جانور کے اجزاء سے نہ بنایا گیا ہو۔ اگر نماز کی حالت میں جو لباس ہم پہنے ہوئے ہیں اس کا کوئی جز یا حصہ حرام گوشت حیوان کے اجزاء پر مشتمل ہو، چاہے وہ ٹوپی ہو یا بیلٹ ہی کیوں نہ ہو، تو نماز باطل ہے، اور اس کا ایک بال بھی نمازی کے ہمراہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے بلی وغیرہ کا بال۔ چمڑے کی چیزوں کے بارے میں اگر یہ نہ معلوم ہو کہ یہ واقعی چمڑا ہے یا پھر ریگزین وغیرہ ہے تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر لباس وغیرہ کا چمڑا ہونا یقینی ہو تو ضروری ہے کہ وہ حلال گوشت حیوان کا ہو اور شرعی طور پر اسے ذبح کیا گیا ہو، یا کم از کم کسی ایسے شخص سے خریدا گیا ہو جو ان تمام باتوں کی رعایت کرتا ہو۔ اگر لباس ایسے اجزاء پر مشتمل ہو جو بے جان ہوتے ہیں اور ہم کو اس کے حرام گوشت جانور کے جز ہونے کا یقین نہ ہو تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آخری نقطہ جس کی نمازی کے لباس میں رعایت ضروری ہے یہ ہے کہ ایسا لباس جو خالص ریشم کا ہو یا اس میں سونا استعمال کیا گیا ہو مردوں کے لیے ہر حال میں حرام ہے اور اس میں نماز باطل ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے سونے کے زیور مثلا زنجیر، انگوٹھی کا استعمال حرام ہے اور اس میں نماز باطل ہے، لیکن پلاٹینیم پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ سونے کا استعمال عورتوں کے لیے چاہے وہ نماز میں ہو یا اس کے علاوہ کوئی اشکال نہیں ہے۔